آج جو ہے ہمیں صرف اپنے رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ساری دنیا میں اور بالخصوص ملک ہندوستان میں جو ہمیں ڈرانے اور دھمکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور کچھ لوگ ڈر رہے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے، قرآن پڑھو تب پتہ چلے نا کہ ہمارے رب نے فرمایا اگر مومن ہو تو کسی سے نہ اور کسی سے نہیں بلکہ مجھ سے ڈرو۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، اب چاہے اس کے سامنے کتنے ہی فسادی، کتنے ہی آتنکوادی کھڑے ہو جائیں، کتنی ہی دنیا کی مصیبتیں اس کا سامنا کریں، لیکن وہ صرف ایک بات یاد رکھتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرے رب کا فرمان ہے کہ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرو۔ آج کچھ لوگ جو ہے ہمیں ڈرانے اور دھمکانے کی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، جو کچھ لوگ تو آج کل اپنی سختی کا پردرشن کرتے ہوئے تلواریں لہرا کر کے ہمیں ڈرانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ کچھ برساتی میڈکیں جو ابھی پیدا ہوئی ہیں ان کو بتاؤ کہ تم تلواریں انہیں دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تم تلواریں ان کو دکھا رہے ہو جنہوں نے 313,000 کے لشکر کو دھول چڑھائی تھی، تم تلواریں ان کو دکھا رہے ہو جنہوں نے لاکھوں کے لشکروں کو جو ہے دھول چٹا کر کے اور اس دنیا سے تہس نہس کر دیا تھا۔ یاد رکھو ہم صرف نہ تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے ہیں نہ تمہارے سختی پردنوں سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ مومن صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہی پیغام ہے کہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے رب کی فرما برداری کرو، اور جب تم سچے مومن بن جاؤ گے تو قسم خدا کی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے، کیونکہ کسی کی اتنی مجال نہیں جو ایک مسلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، پر شرط یہ ہے کہ پہلے سچے مسلمان تو بن جاؤ، نام کے مسلمان نہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، 5 وقت مسجد میں اذان ہو رہی ہے حاضر نہیں ہو رہے، اس طرح کے مسلمان نہیں بننا، اس طرح کے مسلمان نہیں کہ جوا کھیل رہے، اس طرح کے مسلمان نہیں کہ شراب کے اڈوں کا آباد کر رہے، اس طرح کے مسلمان نہیں کہ زناکاری میں ملوث ہیں، اس طرح کے مسلمان نہیں کہ بے حیائی اور بے شرمی اور گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کے مسلمان نہیں کہ اپنی ہی بہن بیٹیوں کو جو ہے پیار اور محبت کا جھانسا دے کر کے حرام کاری میں مبتلا ہو رہی ہے، اس طرح کے مسلمان نہیں کہ علماء کرام کی بے ادبی کر رہی ہیں، اس طرح کے مسلمان نہیں، اس طرح کے عاشق رسول نہیں کہ میلاد میں آئے تو آقا کی عزت پر اپنا سر کٹا دیں گے۔ کون ہے جو ہمارے سامنے ٹھہر چکے، لیکن جب بات آئے کہ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، سر جھکا دو تو سر جھکانے نہیں آئیں گے۔ بتاؤ جو قوم سر نہ جھکا سکتی وہ سر کٹا کہاں سے سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں آؤ مسجد میں رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، جب یہاں آ کر کے سر جھکانے کا جذبہ یہاں ہے تو سر کٹانے کا جذبہ بھی یہیں سے ملے گا، اور جب سب سچے مسلمان بن جاؤ گے تو پھر کسی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہمیشہ کتنا ہی ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو تم ہمیشہ کہو گے کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم دیگر آزمائے، اور کہو گے کہ حق کے شیدائی ہے باطل کو کچل ڈالیں گے، حق کے شیدائی ہے باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش وقت بھی الجھے تو مسل ڈالیں گے، ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ آج بھی ہم طاقت رکھتے ہیں بدلنے کی، آج بھی مومنین کھڑے ہو جائیں تو یہ جو چوہے جو بھونکتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جو کہ ایک بھی نظر نہیں آئے گا، منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ مت ہمیں چھیڑو مت، جب تک ہم پرسکون ہیں سکون ہیں، لیکن جب ہم میدان میں نکل آئے تو پھر سنبھالنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر سنبھال نہیں پاؤ گے۔ تو میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں یہاں یہی عہد کرنا ہے کہ ہمیں سچا مومن بننا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی ماں نے ایسا لال جلا ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہو سکے۔ آج
جو ہے ہماری کمزوری کی ساری وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہم نے اپنے رب کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا ہے، ورنہ کس کی ضرورت تھی جو تمہاری بہن اور بیٹیوں کی طرف آنکھیں اٹھا سکے؟ کس کی ضرورت تھی جو تمہارے آقا کی شان اقدس میں گستاخی کر سکے؟ تم تو اپنے آقا سے اتنی وفا کرنے والے تھے کہ اگر تمہارا باپ رسول اللہ کا گستاخ ہے تو تم اس کا سر اڑا دیتے تھے۔ آج بھی غلامان مصطفیٰ یہی کہتے ہیں کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ہم نے پچھلے ہی رمضان المبارک میں دیکھا کہ کتنے ہمارے بھائیوں نے اپنی جانیں اپنے آقا کے نام پر قربان کر دی۔ آج ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث پر عمل کریں گے، اپنے آقا کے وفادار بنیں گے اور اپنے آقا سے سچی وفا کریں، پھر دیکھتے ہیں کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ سارے گستاخوں کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہوں چاہے جو باہری ملک میں ہوں، ہم ان کے پاس نہیں پہنچ رہے۔ لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں تمام دشمنان اسلام کو، آقا کے گستاخوں کو، اگر ہمارے ہاتھ تمہاری گردنوں تک پہنچے تو قسم خدا کی کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہوگی جو تمہیں اس دنیا میں زندہ رکھ سکے، ہم تمہاری گردنوں کو اڑا دیں گے۔ ہم اپنے آقا کی شان میں گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ من بنا لو کہ بس جو قوم اپنے نبی کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتی، جو قوم اپنے آقا کی اپنے نبی کی بارگاہ میں گستاخیاں سنتی رہتی ہے، اس قوم کو کوئی حق نہیں کہ وہ دنیا میں جیے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کسی کوئی قوم اپنے نبی کی گستاخی سنے تو بہتر ہے کہ وہ ساری امت مر جائے۔ اگر آج ہم نوجوان ہونے کے باوجود کڑیل نوجوان اور ہمارے آقا کی شان میں گستاخی، یہ تو بہت بڑے درد کی بات ہے اور بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم زندہ اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔